الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا دائما لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا لا أجر لقائله إلا رداك، ولك الحمد حمدا مليا عند كل طرفة عين وتنفس نفس. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معین الفلسفہ جو حضرت مولانا سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. حضرت کا جو ہے کچھ میرا خیال ہے کووڈ کے زمانے میں جو ہے انتقال ہوا، جو ایک بہت بڑا نقصان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. تو یہ آپ کی کتاب ہے. آپ جو ہے بہت بڑے عالم تھے. تعلم دیوبند میں شیخ الحدیث ہونا کوئی مذاق نہیں ہے، لیکن آپ کے سب سے میرے نزدیک جو سب سے بڑا کام ہے وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی حجت اللہ البالغہ کی 2 جلدوں میں عربی میں تحقیق شدہ نسخہ شائع کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اردو زبان میں حجت اللہ البالغہ کی شرح لکھی 4 جلدوں میں. تو ان دونوں کتابوں کو بھی انشاءاللہ مطالعہ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ یا اس کو ختم کرنے کے بعد تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دیوبندیوں پر کیونکہ حضرت شاہ ولی اللہ کی تحریک سے دیوبند کی تحریک نکلی ہے، تو ایک بہت بڑا قرض تھا حجت اللہ البالغہ کے سلسلے میں، جو کسی نہ کسی حد تک حضرت نے جو ہے اس کو چکایا. تو یہ کتاب جو ہے انشاءاللہ اس کا مطالعہ کریں گے، اور اس کے ویڈیو جو ہیں وہ یوٹیوب چینل پہ بھی ملیں گے، اور جو اس مطالعے کے سلسلے میں ہم نے گروپ بنایا ہے اس پر بھی ہوں گے. اور اس میں یہ ہے کہ ہمارے کئی پروجیکٹ ہیں، تو وقت جو ہے وہ محدود ہے، تو کتنا اس کو جاری رکھیں گے اور کتنا اس کی فریکوینسی ہوگی وہ اس پہ منحصر ہوگا کہ لوگ کتنا جو ہے اس کو اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے اور اس سے انٹریکٹ کریں گے، سوالات کے ذریعے، تبصرات کے ذریعے، گروپ میں بھی اور یوٹیوب چینل پر بھی. اگر اس کا کما حق وہ نہیں ہوا تو پھر ہمیں جو ہے اس کی جو ہے فریکوینسی کم کرنی پڑے گی، کیونکہ دوسرے کئی پروجیکٹ بھی ہیں. تو یہ ایک تجرباتی طور پہ انشاءاللہ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں برکت عطا فرمائے. اور اس کا مقصد جو ہے ابھی بتاؤں گا. تو یہ معین الفلسفہ کتاب کا نام ہے. یہ حضرت نے لکھی. جو فلسفہ ہمارے مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے اس میں جو کتابیں مقرر ہیں ان کو پڑھنے سے پہلے اس کو طالب علم پڑھے، تاکہ ان کے حل میں جو ہے مدد ملے. خاص طور پہ میبزی جو ایک کتاب ہے، متن ہے، جو تمام مدارس عربیوں میں، دیوبندیوں کے ہاں، بریلویوں کے ہاں، خیر آبادیوں کے ہاں، اور یہ سب جو ہے یہ تینوں جو احناف کے سارے جو گروہ ہیں وہ سب حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے منسلک ہیں. تو اس سلسلے میں حضرت نے لکھی ہے، لیکن ہمارا مقصد جو ہے اس سے کچھ اور ہے. اس کو پڑھنے سے اس پہ آئیں گے انشاءاللہ. تو اس کتاب کا نام ہے معین الفلسفہ، مبادئ الفلسفہ کی بہترین شرح. حضرت نے جو ہے اسی قسم کی ایک کتاب جو ہے عربی زبان میں بھی لکھی، آسان بنانے کے لیے میبزی کو.
تو وہ بھی اگر حاصل کر سکیں تو اچھا ہوگا. لیکن وہ جو ہے مبادئ فلسفہ جو انہوں نے لکھی وہ مختصر ہے. معین الفلسفہ جو ہے زیادہ مبسوط ہے. مبادئ الفلسفہ کی بہترین شرح حل میبزی میں بے حد مددگار. حکمت و فلسفے کے پیچیدہ مسائل کی عمدہ وضاحت. طلبہ جامعات کے لیے قیمتی سوغات. قارئین کے لیے دلچسپ اور معلومات افزا کتاب. حضرت مولانا سعید احمد پالن پوری مدد اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور مسلمانوں کی جانب سے ان کو بہترین اجر عطا فرمائے جو انہوں نے مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے خدمات انجام دی، اور ان کی قبر شریف کو جو ہے جنت کا ٹکڑا بنائے، اور ان پر اپنی رضا کے بادل جو ہے جلوہ گر کرے، اور انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور ہمیں ان کی برکت سے جو ہے علم اور عمل میں ترقی نصیب فرمائے، اور اس دنیا میں ایمان پر ثبات عطا فرمائے، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے. آمین. تو یہ معین الفلسفہ مولانا سعید یہ اچھا جی. تو اس کا پیش لفظ پہلے پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے جو ہے اس کورس تو نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اس سلسلے کا مقصد بیان کرنے کی کوشش کروں گا. معین الفلسفہ پڑھنے کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ معین الفلسفہ جو لوگوں کو ہم سمجھائیں، کیونکہ یہ تو یعنی طالب علم پڑھتے ہی ہیں، اور پھر میبزی پڑھتے ہیں، اور ہدایت الحکمت بھی پڑھتے ہوں گے، اور پھر ملا صدرہ بھی پڑھتے ہوں گے. تو یہ تو مقصد نہیں ہے، لیکن اس میں مقصد جو ہے ایک تو ہمارے طرح کے لوگ ہیں جو مغربی تہذیب کا مطالعہ کر رہے ہیں. تو دو گروہوں کے لیے یہ مغربی تہذیب کا مطالعہ کر رہے ہیں، ہم لوگ مطلب امام غزالی کے طرز پر، امام غزالی اور امام ابن تیمیہ کے طرز پہ. تو ہمارے اصل جو اس میں امام ہیں وہ امام غزالی ہیں، اور پھر امام ابن تیمیہ میں بھی، کیونکہ اصل میں یعنی ان کے دم یعنی آپ کو اس بات یعنی اچنبھا محسوس ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امام ابن تیمیہ جو ہے امام غزالی کے شاگرد ہی ہیں، باوجود اس کے کہ وہ حنبلی اسکول سے ان کا تعلق ہے، اور وہ اشاعرہ پہ تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن اصل جو امام ابن تیمیہ جو امام غزالی کی مدح بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، اس میں کوئی. تو امام ابن تیمیہ جو ہے وہ امام غزالی کے ہی شاگرد ہیں حقیقت میں. شاگرد ان معنوں میں کہ ظاہر ہے امام ابن تیمیہ کا زمانہ جو ہے امام غزالی کے بہت بعد کا ہے، تقریباً 200 سال یا اس سے بھی زیادہ، لیکن ہم جو کہتے ہیں شاگرد ہیں یعنی ڈسائپل، جن معنوں میں ہم جو ہے امام غزالی کے شاگرد ہیں، وہ ایک ہی سلسلے، خاص طور پہ جو ہے فلسفے کی تنقید اور منطق کی تنقید میں. تو ایک تو یہ ان کے لیے جو ہمارے جیسے لوگ ہیں جو مغربی تہذیب کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس کا تحفظ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے لیے یعنی بنیادی کام جو ہے شروع کیا ہے، ابھی تو آغازی ہے. اور دوسرا مدارس، ہمارے مدارس عربیہ کے طلباء کے لیے، اور اس میں یہ ہے کہ اس کتاب کو بنیاد بنا کے اس میں ہم یہ دیکھیں کہ یعنی علماء جو ہے مدارس میں فلسفے کے ضمن میں، یعنی اسلامی فلسفہ نہیں، مطلب یہ کہ غیر اسلامی فلسفہ اور یونانی فلسفے کے ضمن میں کیا پڑھتے ہیں، یہ ہم معلوم کریں. اور اس کے پیچھے مطلب یہ ہے کہ کیا ریشنال ہے، یعنی ان کو پڑھنے کا کیا مقصد ہے، اور دیکھیں کہ مطلب یہ ہے کہ اس میں کیسی چیز وہ کیا کیا چیزیں ہیں جو مزید چاہیے مدارس کے طلبہ کے لیے جو مغربی تہذیب کو سمجھنا چاہتے ہیں. اور مدارس عربیہ کے طلبہ کے لیے یہ ہے کہ مطلب ان کے ساتھ جو ہے ان کے جو علم ہے فلسفے کا اس سے فائدہ اٹھائیں، اور ان کے خدمت میں یہ عرض کرنے کی کوشش کریں کہ
جو وہ پڑھ رہے ہیں، خاص طور پہ وہ مدارس عربیہ کے طلبہ جو مغرب تہذیب کے مطالعے میں دلچسپی رکھیں، تو ان کے ساتھ یہ اس بات پہ کچھ گفتگو کی جائے کہ مطلب کون سے وہ موضوعات ہیں جو اس میں جو ہے، جو ہمارے نصاب میں کتابیں ہیں اس میں کیا خلا ہے جس کو پورا کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے پاس وہ فلسفیانہ جو ہے بیک گراؤنڈ نالج، فلسفیانہ اطلاع حاصل ہو سکے جو ہمیں جو ہے مغربی تہذیب کے مطالعے کے لیے مطالعے کا اہل بنا سکے۔ تو یہ بنیادی دو مقصد ہیں اس کے، اور یہ جو کام ابھی ہے یہ ایکسپیریمنٹل ہے، ابھی یہ بھی نہیں پتہ کہ معین الفلسفہ جو ہے اس کے لیے موضوع کتاب ہے کہ نہیں، لیکن یہ کہ جو میں نے سرسری اس کو دیکھا، اور کیونکہ میں پالن پوری جو انہوں نے امام ولی اللہ کی حجت اللہ بالغہ پہ کام کیا اس سے متاثر تھا، اور میں نے ان کے اصول شاشی کی جو انہوں نے تفصیل کی ہے اس کو بھی سبکن پڑھا تھا۔ تو اس لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ، اور پھر سرسری اس کو دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اس کتاب کو اٹھایا جائے، لیکن اس میں جو ہے ہم دوسری چیزوں کو بھی ساتھ ملائیں گے اگر ضرورت پڑی۔ تو یہ کافی ہے تمہیداً، تو اب پیش لفظ پڑھتے ہیں انشاءاللہ، اور پیش لفظ پہ کچھ وقت صرف کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش لفظ۔ تمام تعریفیں اس ہستی کے لیے ہیں جس نے کائنات کو جلوہ گر کیا، یعنی کائنات کو تخلیق کیا۔ جلوہ گر سے زیادہ اس میں کیونکہ ایک بات آپ دیکھیں گے کہ یونانی فلسفے میں تخلیق کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، تصور نہیں ہے۔ یہ خالص مطلب یہ ہے کہ اسلامی تصور ہے تخلیق کا، یعنی آپ کو عیسائیوں کے ہاں ملے گا، یہودیوں کے ہاں ملے گا، کیونکہ وہ انبیاء کی تعلیمات ان کے ہاں یعنی مسخ شدہ ہی ہوں لیکن ہیں، تو اہل کتاب کے ہاں ملے گا۔ انبیاء کی تعلیمات جن لوگوں کے پاس ہیں ان کے ہاں ملے گا، لیکن یہ کہ یونانیوں کے پاس جو ہے تخلیق کا کوئی تصور نہیں۔ یونانیوں کے پاس جو ہے مصوری کا تصور ہے، جلوہ گری کا تصور ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس لیے اس لحاظ سے ہمیں تمام تعریفیں اس طرح جس نے کائنات کو جلوہ گر کیا اور اس کو تخلیق کیا، اور انسان کو بزرگی کا تاج پہنایا، انسان کو بزرگی کا تاج پہنایا، اور بزرگی وہ تاج وہ جو ہے یعنی بندگی کا تاج ہے، اس سے بڑی بزرگی تو کوئی نہیں ہے۔ صرف یہ ہے کہ انسان اس بندگی کو، یعنی انسان کو آزادی دی تاکہ اس کی آزمائش کرے کہ وہ آزادی کو سرنڈر کر کے بندگی سے جڑا رہتا ہے کہ نہیں رہتا۔ تو اس لیے انسان پر ذمہ داری بھی زیادہ ہے، لیکن یہ ہے کہ بزرگی جو ہے بندگی سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اس لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ انسان کی بزرگی حکمت و دانائی اور معرفت و ایقان کے زیور سے مزین کیا، یعنی علم جو ہے اس سے بڑی جو ہے اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت نہیں ہے۔ انسان کو جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو جو ملائکہ کے مقابلے میں جو ہے جو امتحان ہوا اس میں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ایک مقابلہ ملائکہ کے اور ہمارے آدم علیہ السلام کے درمیان رکھا، تو اس میں جو جس چیز کی وجہ سے جو ہے آدم علیہ السلام کو برتری حاصل ہوئی وہ علم ہی تھا، لما آدم الاسماء، علم اسماء جو ہے۔ تو انسان کو بزرگی کا تاج پہنایا، حکمت و دانائی و معرفت و ایقان کے زیور سے مزین کیا، اور معافِ ضمیر کی تفہیم کا سلیقہ سکھایا۔ تو اس میں کچھ برات استحلال جس کو کہتے ہیں وہ ہے، یعنی حمد اور درود اس طور پہ کیا جائے کہ اس میں کتاب کے موضوع کی طرف بھی کچھ اشارہ ہو جائے۔
اور بے پایاں رحمت اور سلام و خلاصہ کائنات علم و عرفان کے پیشوا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے خاندان پر اور آپ کے آل و اولاد پر اور آپ کی ایمان و معرفت والے ساتھیوں پر اور آپ کے متقین پر قیامت کے دن تک اما بعد. تو یہ اس کو فصل خطاب کہتے ہیں. اما بعد یعنی حمد کی اللہ کی اور پھر رسول پاک پر رحمتیں بھیجیں. اللہ سے درخواست کی کہ وہ اپنی رحمت بھیجیں آپ پر. اور اب جو ہے موضوع کی طرف آ رہے ہیں. لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ سائنس کے اس دور میں یعنی جو طریقہ علم اور فہم اس ہمارے دور کو دوسرے ادوار سے ممیز کرتا ہے، اس میں ایک جو ہے سائنس ہے. قدیم فلسفہ کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ اور قدیم فلسفے سے مراد جو ہے دو چیزیں ہو سکتی ہیں. قدیم فلسفے سے مراد جو ہے دو چیزیں ہو سکتی ہیں. قدیم فلسفہ ایک جو ہے قدیم فلسفہ سے مراد جو ہے یونانی فلسفہ، اور بعض اوقات ہندوستانی فلسفہ بھی، یعنی اس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں قدیم. لیکن بنیادی جو مغربی تہذیب کے ضمن جو وہ یونانی فلسفہ، اور ہمارے ہاں مسلمانوں کے ہاں بھی جو قدیم فلسفے کی بات ہوتی ہے وہ یونانی فلسفہ. اور یونانی فلسفہ جو ہے وہ اس کے بھی کئی ادوار ہیں. 3 بنیادی ادوار ہیں. ایک تو ہے ما قبل سقراطی فلسفہ. تو یہ فلسفی جو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فلسفے کے بانی تھے. اس میں کئی اسکول تھے یا مکاتب فکر تھے، لیکن بنیادی طور پہ 2 مکاتب فکر جو ہے وہ بہت اہم تھے. ایک پارمینیڈیز کا، اس پہ مطلب یہ ہے کہ آگے آئیں گے، لیکن یہ یہاں صرف مختصراً عرض کرتا ہوں. دوسرا ہیراکلیٹس کا، اور پھر ان کے اندر بھی ان کی کتابیں جو ہیں زیادہ جو ہے وہ ہم تک پہنچی نہیں ہیں. صرف مطلب شذرات یہ پہنچے ہیں. جو پری سوکریٹک فلسفی پہ جو کتابیں ہیں یا ما قبل سقراطی فلسفہ، ان میں جو ہے ایک ہی جلد میں آ جاتے ہیں وہ سب. لیکن یہ ہے کہ ما قبل سقراطی فلسفہ تو ہمارے تک اتنا نہیں پہنچا، لیکن جو ان کی شاعری ہے یونانیوں کی وہ پہنچی ہے، جس میں ان کی دیومالا اور مذہب اور اس میں فلسفہ بھی آ جاتا ہے. خاص طور پہ ہومر کی شاعری تو وہ ہم تک پہنچی ہے، وہ بھی ما قبل سقراطی ہے. یہ تو ایک ہوا. تو اس کی ہومر کی شاعری بھی ہے، اس کے بارے میں بھی بنیادی جو فہم جو ہے ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے یونانی فلسفہ اور ان کی تہذیب کو سمجھنا صحیح طور پہ ممکن نہیں. اور دوسرا جو دور ہے وہ سقراط اور اس کے شاگردوں کا ہے. اور سقراط کے شاگرد جو ہے افلاطون تھا، اور افلاطون کا شاگرد جو ہے ارسطو تھا. تو ارسطو اور افلاطون کی خاص طور پہ بڑی اہمیت ہے. ارسطو اور افلاطون نے بنیادی طور پہ جو ہے خاص طور پہ افلاطون نے جو ہے پارمینیڈیز اور جو ہیراکلیٹس کا فلسفہ تھا اس کے درمیان جو ہے بنیادی طور پہ ایک توافق اور تطابق دینے کی کوشش کی. اور ارسطو جو افلاطون کا شاگرد تھا، پھر اس نے جو ہے افلاطون کے فلسفے میں جو مسائل تھے اس کو حل کرنے کی کوشش کی اور اس کو ڈیولپ کیا ایک خاص طرز پر. اور اس کے بعد جو ہے آپ کو ما بعد ارسطاط لیسی جو مکاتب فکر ہیں، اس میں ارسطو کے شاگردوں کا فکر ہے، اسٹوئکس ہیں، ایپیکیورینز ہیں. یہ اسٹوئک اور ایپیکیورین جو ہے پرانی فکر تھی، مطلب یہ کہ سقراط سے قبل بھی موجود تھی، لیکن اس کے بعد تو مطلب یہ 3 ادوار ہیں بنیادی طور پہ. 1 2 کلر کچھ بدلے، 1 2 اور 3. پہلا دور ہے جو
ماقبل سقراطی فلسفیوں اور ہومر وغیرہ کا دور ہے. دوسرا جو ہے افلاطون، سقراط، افلاطون اور ان کے شاگردوں کا دور ہے. تیسرا جو ہے پھر مابعد ارسطاطیلیسی فلسفہ ہے. اس کے بعد جو ہے مطلب یہ ہے کہ اس میں رومی فلسفہ بھی آتا ہے، کیونکہ جو لوگ جو ہے جنہوں نے یونان کو جب زوال آیا تو اس کے جو یونان کا جو جھنڈا جن لوگوں نے جو ہے وہ اس کو اٹھایا وہ رومی لوگ تھے. تو ان کے فلسفی یعنی مطلب وہ جو ہے اتنے فلسفے میں تو نہیں تھے، لیکن یہ کہ ان کے یہاں بھی مفکرین ہوئے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے دیے تو عیسائیت آ گئی، اور تو عیسائیت کے بعد جو ہے مابعد عیسائی فلسفہ، اور پھر جو ہے عیسائی فلسفہ جو ہے یونانی فلسفے سے ملا، اور جو قرون وسطیٰ کا عیسائی فلسفہ ہے اس نے جنم لیا ہے. اس میں جو ہے کئی لوگ اہم ہیں، لیکن ایک تو اگسٹائن اہم ہے اور دوسرا تھامس اکوائنس اہم ہے. یہ تھامس اکوائنس جو ہے ایک لحاظ سے جو ہے ابن رشد کا شاگرد ہے. تو یہ قرون وسطیٰ کا فلسفہ ہو گیا. اب مسلمانوں کے ہاں بھی جو ہے مطلب یہ ہے کہ وہ بھی قرون وسطیٰ میں آ گیا. یہ چوتھا دور ہے، کیونکہ مسلمانوں کے فلسفے کا جو ہے یورپ پہ اثر ہوا. تو اس میں جو ہے آپ کے پاس ابن سینا اور فارابی اہم ہیں، اور پھر اس میں علم کلام بھی اہم ہے، اس کے مختلف اسکول. اور پھر جو ہے جو ابن سینا اور فارابی کے جو ہے مسلمان شاگرد ہوئے ہیں افلاطونی فلسفہ جس کو پروان چڑھایا بعد کے لوگوں نے. اور اس میں ابن رشد بھی آ جاتا ہے. ابن رشد کا یہ ہے کہ وہ بیسیکلی ارسطو کا شاگرد ہے. تو ارسطو کی اس نے بڑی شرحیں لکھی ہیں، جس کا جو ہے پھر یورپ میں اثر ہوا وغیرہ. تو یہ، اور اس کے بعد جو ہے پھر جدید فلسفہ شروع ہوتا ہے. ڈیکارٹ سے شروع ہوتے ہیں، لیکن اور پھر جو ہے ڈیکارٹ کے جو شاگردوں کے دو گروہ ہوئی ہیں. ایک تجربی فلسفی، برطانوی تجربیت اس کو کہتے ہیں. اس میں لاک اہم ہے اور ہیوم اہم ہے، اور باکلے بھی اس میں آ جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے ان کو آپ کہتے ہیں عقلانی، ڈیکارٹ کے عقلانی متبعین. ان میں جو ہے اسپینوزا آ جاتا ہے، اور اس میں لائبنیز بھی آ جاتا ہے، اور لائبنیز کے پھر شاگرد. اور پھر کانٹ نے جو ہے ان دونوں جو ڈیکارٹ سے جو دو تحریکیں نکلی تھیں اس کا جو ہے اس میں توافق و تطابق پیدا کرنے کی کوشش کی. اور کانٹ جو ہے مطلب یہ ہے کہ ڈیکارٹ کے بعد جو ہے سب سے بڑا فلسفی عنوان میں ہے. اور پھر کانٹ کے فلسفے کو ہیگل نے ایک طرح سے اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی، اور جو نیو کانٹین تھے انہوں نے ایک طرح سے، اور ہیگل سے مارکس نکلتا ہے. تو کانٹ سے دو تحریکیں نکلتی ہیں. ایک جو کمیونیٹیرین جو انسان پرست ہیں بحیثیت نوع، اور دوسرے جو ہے لبرل جو انسان پرست ہیں ہر انسان ہر فرد کی انفرادی الوہیت کے قائل ہیں. تو یہ ایک خاکہ ہے. اب اس میں یہ ہے کہ جو جدید فلسفہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے ارسطو کے فلسفے اور افلاطون کے فلسفے اور قرون وسطیٰ کے عیسائی فلسفے کو سمجھنا جو ہے ضروری ہے. اور خاص طور پہ ارسطو کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ارسطو کے بغیر آپ قرون وسطیٰ کا عیسائی فلسفہ نہیں سمجھ سکتے، اور ان دونوں کے بغیر نہ آپ ڈیکارٹ کو صحیح سے سمجھ سکتے ہیں، نہ کانٹ کو صحیح سے سمجھ سکتے ہیں وغیرہ. اور پھر جو مسلمانوں کے یہاں جو امام غزالی نے جو تنقید کی فلسفے پہ وہ بہت اہم ہے، کیونکہ وہی بنیاد ہے ہماری مغربی تہذیب کو کی تنقید کی. یہ ہماری جو ہے ایک شجرہ ہے. تو یہ اور تو
تو ان سب کا جو ہے تھوڑا تھوڑا جو ہے ہمیں علم ہونا چاہیے. اور جو جدید مغربی تہذیب ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ یونانی تہذیب ہی ہے، یونانی فلسفہ اور یونانی تہذیب. لیکن یونانی فلسفے کا ایک خاص تصور جو ان کے ہاں جو قرون وسطیٰ سے مختلف ہے. یونانی فلسفے کے اثر قرون وسطیٰ کی عیسائی تہذیب پہ بھی ہوا، لیکن جو جدیدیت جو ہے اس کی ایک نئی تشریح اور تعبیر کرتی. تو اس لحاظ سے مطلب یونانی فلسفے کا اسلام مسلمانوں پر بھی ہوا اور اسلامی فکر پہ ہوا، لیکن وہ پھر مسلمانوں نے وہ اثر جو لیا اپنے فہم اور اپنی تہذیب کے مطابق لیا. تو اس لحاظ سے یونانی فلسفہ جب ہم مسلمانوں کی عینک سے دیکھیں گے اس کو، چاہے وہ مسلمان فلسفی ہوں، چاہے وہ جو اصل میں مسلمان علماء ہوں، ان کا جو فہم تھا وہ اسلامی تہذیب کے تناظر میں ہی تھا. چاہے وہ اسلامی تہذیب کا ان کا فہم جو ہے وہ آرتھوڈاکس ہو، یعنی راسخ العقیدہ ہو یا نہ ہو، لیکن وہ تھا اسی تہذیب کے. اسی طرح قرون وسطیٰ میں جو عیسائیوں نے سمجھا یونانی فلسفہ، وہ بھی عیسائیت کے تناظر میں، چاہے وہ راسخ العقیدہ ہوں. اب جدیدیت والے جو سمجھتے ہیں یونانی فلسفے کو، وہ ایک نئے لینس سے اور ایک نئے طور اور طریقے سے سمجھتے ہیں. تو اس لحاظ سے جو مسلمانوں کا یونانیوں کا فہم ہے، اس کی بنیاد پہ ہم جدیدیت کو نہیں سمجھ سکتے. تو اس لیے اہم ہے کہ مسلمانوں کا جو یونانیوں کا فہم ہے اس کو کی کچھ سمجھ ہو، عیسائیوں کا جو یونانیوں کا فہم ہے اس کی سمجھ ہو، اور پھر یونانی فلسفے کو اس کے اپنے تناظر میں پڑھیں، تاکہ جو ہے یہ سمجھ سکیں کہ جدیدیت جس طرح یونانی فلسفے کو سمجھتی ہے اور اس کی تعبیر کرتی ہے وہ کیا ہے. تو وہ بہت اہم. تو یہ سارے جو ہیں چیزیں جو ہیں اہم. اور ایک پڑھنے کا اس کتاب کو مقصد یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ کہاں کہاں جو ہے ہمیں مزید جو ہے اپنے آپ کو جو ہے مزید جو ہے وہ اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے، یا اپنے مطلب یہ کہ مزید پڑھنے کی ضرورت ہے، مزید جو ہے آگاہی کی ضرورت ہے، وغیرہ وغیرہ. اچھا جی، اچھا تو میرا خیال میں یہاں پہ رکتے ہیں انشاءاللہ. تو انشاءاللہ اگلی مجلس میں یہاں سے دوبارہ شروع کریں گے. اما بعد لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں. تو یہ آج جو ہے جی مطلب یہ کتاب کا تھوڑا سا تعارف ہو گیا، اور دوسرا یہ کہ مغربی تہذیب کو سمجھنے کے لیے کیا کیا وسائل چاہیے اس کا تھوڑا سا تعارف ہو گیا، اور پورے فلسفے کا ایک عمومی شجرہ اور خاکہ آ گیا. آپ حضرات جو ہیں اس میں جو گروپ میں ہیں، آپ اس میں ایک دوسرے سے بحث کر سکتے ہیں، سوالات کر سکتے ہیں، اور اس میں کچھ اہم سوالات جو ہوئے اس کو میں لوں گا اور اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. اس کے لیے بھی ایک الگ سے پلے لسٹ بنا دیں گے، تاکہ جو ہے وہ ایک جگہ ساری چیزیں جو ہیں موجود رہیں. ٹھیک ہے جی، السلام علیکم.